بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتخابات سرد موسم میں ابھی تک اس طرح کی صورتحال واضح نہیں ہو سکی کہ انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں۔ بہت کم وقت رہ چکا ہے، 8 فروری 2024 سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اب سے کچھ حالات بنتے جا رہے ہیں کہ واقعی الیکشن ہو رہے ہیں۔ کل سردار ظہور احمد جو PK 37 سے امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو انہوں نے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کیا اور الیکشن آفس کا افتتاح کیا، جس میں سردار محمد یوسف امیدوار NA 14 مانسہرہ اور PK 37 سے سردار ظہور اور ان کے ساتھ آنے والے ہزاروں کی تعداد میں ان کے کارکن ورکر ڈاکٹر سجاد تھے، سابق MNA کیپٹن محمد صفدر کے بھائی ہیں، اور اس طرح دیگر شخصیات ان کے ساتھ اس اوپننگ تقریب میں تشریف لائیں۔ بہت بڑی تعداد تھی، چونکہ ہمیں بھی دعوت دی گئی تو ہم نے بھی اس میں شرکت کی، تو اس میں ہم نے جو کچھ دیکھا کہ ایک ورکروں کا جوش و خروش تھا۔ شارع ریشم کافی دیر تک جو ہے وہ مصروف رہا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، تو پرجوش نعروں کے ساتھ ورکروں نے اپنے قائدین کا امیدواروں کا استقبال کیا، تو اس سے یہ لگا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ کچھ صورتحال جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں بابر سلیم خان ہیں اور دیگر امیدوار ہیں، عاصم شیراز صاحب ہیں اور اس طرح کے اور بھی امیدوار ہیں، لیکن پوزیشن جو ہے وہ ابھی مقابلہ بابر سلیم اور سردار ظہور کے مابین دکھائی دے رہا ہے، چونکہ بابر سلیم خان سابق پاکستان تحریک انصاف میں MPA منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے ایک عرصہ اس حلقے پر کام کیا ہے۔ تو کل انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو ورکر تھے، جو کارکن تھے، جو ان کے عہدیداران نمائندے تھے، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سردار محمد یوسف صاحب نے افتتاحی تقریب میں اپنے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے بھی، ہماری جماعت نے اس ملک کو بہت سنبھالا اور سپورٹ کیا، اور جب بھی کوئی کڑی آزمائش آئی تو اس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اس ملک کو دوبارہ بحالی کی طرف لے کر آئے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں یا موٹر وے کا پلان منصوبہ ہو۔ ایشیا میں پہلا منصوبہ جو انہوں نے اپنے پائے تکمیل کو پہنچایا، اور اس طرح عوام دوست بہت بڑے بڑے انہوں نے پروجیکٹ لائے، جس کی وجہ سے عوام ان کو یاد بھی کرتی ہے اور ان کو ووٹ بھی دیتی ہے۔ تو اس طرح آپ عوام کا ساتھ دیں۔ آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے تو ہمارے ضلع مانسہرہ سے وہ کامیاب ہوں گے بھاری اکثریت سے، تو پھر وہ اپنے وزیر اعظم بننے کے بعد مانسہرہ کو بہت بڑی ترقی۔ تو ناظرین، مانسہرہ کو تو یہ پہلے بھی ترقی کے دعوے کرتے رہے ہیں، بہت سارے کام ہوئے بھی ہیں اور بہت سارے کام ابھی باقی ہیں۔ قبرستان کا مسئلہ جو اہم ایشو تھا، پانی کا مسئلہ جو بنیادی سہولت ہے مانسہرہ کے عوام کی، نہ وہ 9-10 سال میں PTI کی حکومت صوبے میں رہی، مرکز میں رہی، وہ کر سکی، اور نہ انہیں یہ تو کہتے ہیں مسلم لیگ والے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہمارے کام کرنے کا، جب ملا تو وہ ہمارے منصوبے نظر آ رہے ہیں، تو اس دفعہ موقع دیا جائے۔ تو یہ سیاسی دعوے ہوتے ہیں۔ ووٹ قوم کی امانت ہے، ضرور دینا چاہیے ایسے امیدوار کو جو ملک، قوم اور عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردار ظہور کا جو جوش و خروش ہے، اس سے کافی لگتا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی محنت کر رہے ہیں اور بہت لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر اس طرح کی محنت رہی اور لوگوں نے ساتھ دیا تو یقیناً 8 فروری کا جو سورج ہوگا وہ ان کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ یہی ان کا دعویٰ ہے، یہ صحیح پر امید ہے ان کے۔ لیکن دوسری جانب جو بابر سلیم خان ہیں، ان کے بھی کافی حلقہ احباب ہے،
ووٹروں کی بہت بڑی ایک تعداد ہے، اور وہ بھی پر امید ہیں کہ ہم سے اگر بلے کا نشان چلا گیا، ہماری پارٹی پی ٹی آئی کرائسس کا شکار ہوگی، لیکن اس کے باوجود عوام میں ہمدردیاں ہیں، عوام اور نوجوان اور ینگ نسل جو ہمیں ووٹ دے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ کس کی کامیابی اور کس کی ناکامی کا پیغام لے کر آئے گا۔ یہ تو بہت کم وقت رہ گیا، اسی میں پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔